حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے۔ عاشقم بر لطف و بر قہرش بے جد، اے خوشا من عاشق این ہر دو ضد۔ کہ اے اللہ، میں تیرے لطف و کرم کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا تیری طرف سے آنے والی آزمائش کو، ابتلا کو پسند کرتا ہوں۔ اور کیا بات ہے میری، میں ان دونوں مختلف کیفیتوں کا برابر عاشق ہوں۔ تو یہ انہی کی شان تھی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت نے فرمایا ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، کوئی ایسا میرے ذہن میں ہے، کوئی ایسا حکم ہے کہ ابو القاسم کنیت اور نام محمد کو اکٹھا نہ کیا جائے؟ جی بالکل، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے کہ تم میری کنیت کے ساتھ اپنی کنیت نہ رکھو، اللہ اکبر، اور میرے نام کے ساتھ اپنا نام رکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اور جہاں ممانت ہے اس بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نام اور کنیت کو جمع نہ کیا جائے۔ اچھا، یعنی ایک شخص کا نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، اس کی ممانت ہے۔ واہ واہ واہ، اس کے علاوہ محمد نام رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ بالکل صحیح۔ جی یہ فرمائیے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری دینی اور روحانی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ دینی روحانی ضرورتیں دین پر منحصر ہیں، جی، دار و مدار دین پر ہے، اور دین کی تکمیل بلا محبت اہل بیت ممکن ہو نہیں سکتی۔ سبحان اس اللہ۔ لیے تمام تر دینی فضائل اور روحانی مدارج بغیر محبت اہل بیت حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی کی ہے ان فضائل اور معارف کے درجات کی طرف جانے کی جو دین اور روحانیت سے میسر آتے ہیں۔ تو یہ محبت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اگر کوئی کمی محسوس کرتا ہو۔ درست۔ جتنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گڑ پاؤ گے نہیں میٹھا ہوتا ہے، جی جی جی، تو جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اس قدر آپ کو لطف و کرم اور جو روحانی حلاوتیں ہیں وہ زیادہ نصیب ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب، یہ بھی درست ہے نا کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے متعلقہ چیزیں بھی اور لوگ بھی، ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، یہ تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم، اور یہ ہماری کتابوں میں طے بھی ہے جی، اور اس کو دین میں ایک فرض کی حیثیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہر شے کا ادب و احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایون کہ ایک صحابی کے سامنے ذکر ہوا کہ حضور کو کدو شریف، جی، لوکی بہت پسند تھی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں۔ تو انہوں نے اس پر بہت ملال اور ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے سے کلام چھوڑ دیا، کہا کہ میں تو بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی پسند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے مقابل اپنی پسند کا ذکر کرنا ہی غیر مناسب ہے، جسارت ہے۔ تو انہوں نے کلام چھوڑ دیا۔ تو وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا، مثلاً جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہے جی، یہ بیرون شہر جاتے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر روضہ پاک پر جاتے۔ اللہ اکبر، روضہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس ممبر پر حضور علیہ السلام تشریف رکھتے اس ممبر کا احترام کرتے۔ واہ، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تو یہ پرائرٹیز تھیں کہ حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے، اس کا ادب کرتے، وصیتیں کرتے ہیں ہماری قبر میں رکھ دو۔ خالد بن ولید سمجھتے کہ اسی کی بدولت مجھے جنگوں میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ حضور کے لعا مبارک کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرتے اور لے کر اپنے بدن پر مل لیتے۔ اور صحابیات ہیں وہ بچوں کو لے کر حضرت ام سلمہ کے گھر آتی، حضرت ام سلمہ حضور کے بال مبارک کو پانی میں گھول کر پلاتی، بیماروں کو شفا مل جاتی۔ تو یہ تو ہمیشہ سے ایون کے ڈاکٹر صاحب آج بھی جہاں کہیں تبرکات حقیقی شکل میں موجود ہیں، ترکی میں ہیں یا دیگر ممالک، ان کی برکات ویسی ہیں، برکات بھی ویسے ہیں، لوگوں میں احترام بھی ویسے ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے حبیب سے محبت کریں اور آپ سے منسوب اشیاء سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے اصحاب سے آپ پیار نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔